السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، اس کا ربط یہ ہے پچھلے آیاتوں سے کہ آیات لیس البر کے تحت سورہ بقرہ ابواب البر کا بیان ہوگا، جو کہ احکام شریعہ پر مشتمل ہے۔ پہلے اس میں قصاص آیا، پھر وصیت آیا، تیسرا اور چوتھا اس میں صوم آیا، روزہ اور اس کے متعلقہ مسائل، پھر پانچواں اعتکاف آیا، چٹا مال حرام سے بچنے کا جو پچھلا آیات گزر گیا، اور یہ جو دو آیتیں ہیں اب یہ اور اس سے آگے، اس میں حج اور جہاد کا ذکر آیا ہے۔ اور یسألونک عن الاہلہ، اہلہ یہ ہلال کا جمع ہے۔ ہلال 3-4 راتوں کا، دنوں کا جو چاند ہوتا ہے، جو جس طرح ہمارے فلیگ پہ، پرچم پہ ہوتا ہے، اس ڈیزائن کا، اس کو بولتے ہیں ہلال۔ تو اس کے بارے میں کچھ روایات ہیں، کچھ یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ پریشان تھے کہ یہ چاند گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، کیا ان کا حساب کتاب ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ چاند ہر مہینے گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، تو اس کا کیا ہے۔ تو یہ جو جنوری فروری ہے شمسی کیلنڈر سورج والا، یہ تو ابھی بن گیا، بعد میں بن گیا، اس ٹائم تو یہ حساب کتاب نہیں تھا، تو سورج سے تو پتہ نہیں چلتا، وہی روٹین سے نکلتا ہے، وہی غروب ہوتا ہے، دن اور رات کا صرف پتہ ہوتا ہے، لیکن مہینوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ سیدھے لوگ تھے، سادے لوگ تھے، کیلنڈر، موبائل، ان چیزوں کا تو زمانہ نہیں تھا، تو وہ اس سے حساب لگاتے تھے۔ چاند جب نکلتا تھا تو اس کو پتہ چلتا کہ یہ چاند آ گیا، اب 1 دن کا ہو گیا، 2 دن، پھر 14ویں کا چاند بن گیا، پھر اس کے بعد گھٹتا گھٹتا۔ اور اس کے اور بھی فوائد ہے، یہ بھی ایک کتاب میں نے سنا تھا کہ 14ویں کا چاند، 13ویں، 14ویں، 15ویں جو بھی بالکل گول ہوتا ہے، تو اس کی روشنی سے جو فروٹ ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ مٹاس بھرتا ہے، فروٹ میں جو مٹاس آتا ہے یہ چاند کی روشنی سے آتا ہے، ایک کتاب میں پڑھا تھا۔ بہرحال کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا کہ یہ اہلہ چاند کا، کہ یہ کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، تو اس کے بارے میں یسألونک عن الاہلہ، تجھ سے پوچھتے ہیں اے نبی اہلہ چاند کے بارے میں، قل بتا دے ان کو، ہیا کہ اس چاند کے لیے مواقیت مقرر ہے، مواقیت جگہ مقرر ہے، للناس سے لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے واسطے، مطلب حج کا مہینہ بھی آتا ہے، ذی الحج آیا، چاند کا اس کا چاند کے حساب سے آتا ہے، تو حج کا مہینہ آیا۔ اور اس طرح عورتیں بھی اپنا جو ان کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ بھی اسی چاند سے دیکھتے تھے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی یہ آپ لوگوں پہ، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ تم گھروں کو آتے ہو، مِن ظُهُورِهَا، پیچھے سے آتے ہو۔ اس ٹائم یہ تھا کہ یہ جب حج کے لیے نکلتے تھے، پھر ان کو کوئی کام، احرام باندھ کے نکلتے تھے، پھر کوئی کام یاد آتا تو پھر دروازے سے نہیں آتے تھے، یہ گھر کے دیوار کو توڑ کے یا پلانگ کے دیوار کو بیک سائڈ سے آتے تھے گھروں میں، تو یہ ایک رسم تھا۔ تو ان کو بتایا کہ اگر آپ لوگ گئے اور آپ کو کام آیا تو واپس آ جاؤ دروازے سے، پیچھے سے کیوں آتے ہو، دروازے سے آیا کرے۔ تو یہ اس پہ رد آیا ہے زمانہ جاہلیت کے ایک رسم پہ۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بر نیکی یہ کہ تم تقوی کرو، نہ کہ گھر کو پیچھے کے سائڈ سے آ جاؤ، تقوی کرو، یہ نیکی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ اپنے گھروں کو دروازے سے، سامنے سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَقَاتِلُوا، اور تم لڑو، قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہیں کرنا۔ اس کے بارے میں بہت اقوال ہے، لیکن سب سے مشہور قول یہ ہے کہ زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے لڑتے ہو، پاکستان کا دوسرے ملک والوں کے ساتھ، کسی ملک کے ساتھ وہ لڑتے ہیں، تو جو لڑتے ہیں ان سے لڑو، نہ کہ ان کے بیوی، نہ کہ ان کے بچوں کو مارنا ہے۔ تو یہ اس پہ رد آیا ہے، اور ان لوگوں پہ بھی آیا ہے جو کسی آرمی والوں کے بچوں کو اٹھاتے تھے۔ پہلے لاسٹ ٹائم پاکستان میں بہت ہوتا تھا دہشت گردی وغیرہ، اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے، یا کسی اسکول پہ اٹیک کرنا، یا کسی کو قتل کر کے اس کا ناک زبان کھانا، یہ بالکل زیادتی میں آتا ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں اس میں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے جو زیادتی کرتے ہیں۔ وقتلوہم، مار ڈالو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں پہ تم دیکھو ان کو، اس سے مراد وقتلوہم، مار ڈالو، مکے کے کافر مراد ہے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکال دو ان کو، من حیث اخرجوکم، جیسے نکالا تھا تم کو، والفتنۃ، اور دین سے بچلانا، دین سے منع کرنا، اشد من القتل، قتل سے سخت ہے۔ یہ آیت فتح حدیبیہ کے بعد نازل ہو، جب مسلمان آئے اور مکہ آئے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، صحابہ بھی تھے، عمرے کی نیت سے، اور کافروں نے اس کو نہیں چھوڑا کہ آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے، ظلم کیا، ان کو واپس کیا، تو کہہ رہا دوسرے سال آ جاؤ۔ دوسرے سال جب مسلمان جا رہے تھے تو ان کے دلوں میں تھا کہ اگر آج اس دفعہ پھر روکے تو ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں جہاد سے نہیں کرنا، تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے دلوں میں ایک تھا، خوف تھا کہ کیا کریں گے، اگر اب بھی منع کیا تو پھر ہم حج ہی نہیں کر سکتے، عمرہ ہی نہیں کر سکتے، تو عمرہ کے لیے جا رہے تھے۔ تو اس کے بارے میں یہ آیا کہ اگر اس دفعہ منع کرے تو پھر ان کے ساتھ یہ کرو۔ اور فتنہ کا معنی آزمائش، بہت معنی ہے، لیکن ادھر فتنے کا معنی ہے کہ منع کرنا دین سے، مطلب وہ بھی عمرے سے آپ کو منع کریں گے، عبادت سے منع کرتے ہیں تو پھر یہ زیادہ سخت ہے، قتل سے زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن مسجد حرام کے پاس، حرم شریف کے حدود میں قتال نہیں کرنا ہے، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ آپ سے نہ لڑے، لڑنا نہیں ہے لیکن اگر وہ آپ سے نہ لڑے، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، لیکن اگر وہاں پہ بھی وہ آپ سے لڑے، فَاقْتُلُوهُمْ، پھر تم بھی ان سے لڑو، پھر تو راستہ نہیں، یہ دفاعی جہاد ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانے کا۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی جزا ہے ان کافروں کا۔ اچھا، یہ حدیث بھی یہاں پہ آیا ہے، ابو داؤد بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی جاتے تھے اس کو ہدایات منقول ہے کہ تم اللہ کے نام اور اللہ کے رسول کی ملت پر جہاد کے لیے جاؤ، کسی بوڑھے ضعیف کو، چھوٹے بچے یا کسی کو قتل نہ کرو، تفسیر مظہری انہوں نے لکھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ بھی یزید بن ابو سفیان کو ملک شام بھیجا تو یہی ہدایت دی کہ اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ عبادت گزار راہبوں کو، کافروں کی مزدوری کرنے والوں کو بھی قتل نہ کریں۔ تو جو کافروں کے ساتھ مزدوری کرتے تو مزدور لوگ ان کو بھی قتل نہیں کرنا ہے، جب تک وہ قتال میں حصہ نہ لے، تفسیر قرطبی۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، والفتنہ تو اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ فتنے کا معنی یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ کسی کو قتل کرنا سخت گناہ ہے مگر کفار مکہ اپنے کفر و شرک پر جمع رہنا اور مسلمانوں کو ادائے عبادت حج و عمرے سے روکنا اس سے زیادہ سخت و شدید ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ان کو قتل کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ آیات میں لفظ فتنہ سے کفر و شرک اور مسلمانوں کو ادائے عبادت سے روکنا ہی مراد ہے۔ امام ابو بکر جساس اور تفسیر قرطبی نے یہ لکھا ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پر اگر وہ باز آئے، مطلب وہ نہ کرے جہاد قتال تم سے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور قتال کرو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ یہاں تک فتنے کا معنی اب اور آ گیا، فساد آ گیا یہاں پہ، کہ مطلب اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ فساد نہ کرے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور حکم رہے اللہ کا، دین کا معنی حکم آیا، حکم رہے اللہ کا، مطلب دین صرف اللہ کا رہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پر اگر وہ باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ، پھر ظلم نہیں کرتے۔ ایک بندہ بولے ہم نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے، آپ سے لڑتے نہیں ہیں، پھر ان کو قتل نہیں کرنا ہے، یہ ظلم میں آتا ہے۔ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر جو ظالم ہوں ان کے ساتھ۔ الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ ہے، بالشہر الحرام، مقابلے سے اس حرمت والے مہینے کے، والحرمات قصاص، اور ادب رکھنی ہے بدلہ لینے میں۔ کچھ مہینے ہیں، 3 تو اکٹھے آتا ہے، ذی الحج اور ذی الحج اور ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ اکٹھے آتے ہیں، اور رجب تو اس سے علیحدہ آتا ہے مہینہ، لیکن ان 4 مہینوں میں نہیں کرنا ہے قتال۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان کا خیال رکھتے تھے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ، لیکن اس میں بھی اگر کوئی تم پہ زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا، پر تم بھی اس پہ زیادتی کرو، عَلَيْهِ، اسی طرح، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جس طرح انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، مطلب وہی، اگر وہ آپ کو مار دے پھر تم بھی اس کو مار دے، اگر وہ آپ سے قتال کرے پھر تم بھی قتال کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، وَاعْلَمُوا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ تقوی والا ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور اپنے آپ کو مت ڈالو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں۔ بہت اقوال ہے ہلاکت کے بارے میں، لیکن اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنا بھی نہیں خرچ کرنا ہے کہ آپ کے بیوی بچے بھوکے رہ جائے، وہ اس کو کھانے کو کچھ نہ ملے، اور آپ لوگ مطلب اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا ہے، لیکن تھوڑا سا ان کا بھی خیال رکھنا ہے، إِلَى التَّهْلُكَةِ میں۔ اور اس کے علاوہ بھی اقوال آگے آئیں گے۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔
ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ کے بارے میں مختلف اقوال حضرات مفسرین نے لکھا ہے۔ امام جساس، امام رازی نے فرمایا ان اقوال میں کوئی تضاد نہیں ہے، جو ابھی آگے آ رہا ہے سب ہی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، ہمیں پتہ ہے۔ کہتے کہ جب اسلام کا غلبہ ہوا، ہمارے پاس مال پیسے آئے، تو ہم نے کہا کہ ہم ادھر رہیں گے، اپنے کاروبار، اپنے جو ان کے کھیتی باڑی یہی سنبھالیں گے اور جائیداد کی خبرگیری کریں گے اور جہاد نہیں کریں گے۔ تو اس میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ترک جہاد کو تہلکہ بلائے، ترک جہاد کو بھی تہلکہ، مسلمان اگر جہاد چھوڑیں گے تو پھر کافر ہی اس پہ آئیں گے، اور اس سے ثابت ہوا کہ ترک جہاد مسلمانوں کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بھی ہے۔ اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس کے بعد جہاد میں نکلا، ساری عمر جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ میں وفات پائے، وہی مدفون ہے۔ قسطنطنیہ کو آج کل استنبول بولتے ہیں۔ یہ کچھ صحابی ہے جو یورپ میں دفن میں، اس میں یہ بھی آئے۔ حضرت ابن عباس، حذیفہ، قتادہ، مجاہد، ضحاک، ائمہ مفسرین کا بھی یہی قول منقول ہے۔ حضرت براء ابن غازب فرماتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت و مغفرت سے مایوس ہو جانا اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا، اس لیے مغفرت سے مایوس ہونا یہ حرام ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے حد سے تجاوز تاکہ بیوی بچوں کے حقوق ضائع ہو جائے، یہ بھی یہاں پہ آئے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، اور پورا کرو حج والعمرۃ، عمرے کو، للہ اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تمہیں روک دیا گیا، فَمَسْتَيْسَرَ، پر جو میسر ہے تمہارے ساتھ، من الہدی، قربانی سے۔ ولا تحلقوا، اور حجامت نہ کرو، حلق نہ کرو، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی کا جو گھاٹ ہے، جو جہاں پہ ذبح ہوتے وہاں پہ جانور، جب وہاں پہ جانور پہنچے اس کے بعد حلق کرنا ہے، سر کا وہ بال منڈوانا ہے۔ فمن کان منکم مریضا، پر جو کوئی تم میں بیمار ہو، او بہ اذن، یا جس کے عظم میں رأس ہی، یا جس کے سر میں تکلیف ہو، ففدیۃ، پر وہ فدیہ دے دے، بدلہ دے دے، من صیام، روزوں سے، او صدقۃ، یا صدقے سے، او نسک، یا قربانی سے، ان کے لیے تھوڑی رخصت ہے۔ فیضا امنتم، اور اس میں آتا ہے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی یہ کہتے ہیں کہ اس کے سر میں بڑے زیادہ ہوئے تھے، یہ سر سارا اس کا بال بڑے تھے ان کے اور جوئے ہوئے تھے، تو وہ تنگ تھا اس سے، تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کم کرنے کا حکم بتایا تھا، اگرچہ احرام میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ احرام کے مسائل لیکن کر سکتا ہے اس میں۔ فمن تمتع، پس جو کوئی فائدہ اٹھا لے، بالعمرۃ الی الحج، حج اور عمرہ ملا کے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج افراد یہ ہوتا ہے کہ بندہ جائے صرف حج کرے، عمرہ نہ کرے۔ حج قران یہ ہے کہ بندہ احرام باندھے، عمرہ بھی کرے، حج بھی کرے۔ اور حج تمتع یہ ہے کہ بندہ عمرہ کرے یا حج کرے پہلے، اس کے بعد تمتع لے لے، مطلب اپنے آپ کو وہ حلال کرے، وہ بال منڈوائے، غسل شسل کرے، اس کے بعد دوبارہ احرام لے لے میقات سے آ کے، اور پھر حج کرے، وہ عمرہ کے لیے نکلے۔ تو یہ علیحدہ علیحدہ جو اس کو تمتع بولتے ہیں، پیوج جو ہوتے ہیں قران ہوتے ہیں، اور افراد صرف حج کو بولتے ہیں۔ فمن لم یجد فصیام، پر جو کوئی جس کو قربانی نہیں ملا، پیسے نہیں تھے یا اور کوئی وجہ تھا، فصیام ثلاثۃ ایام، 3 روزے رکھے، فی الحج، حج کے دنوں میں، وسبعۃ، اور 7 رکھے اذا رجعتم، جب واپس آئے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے بن گئے، 10 اس نے رکھنے۔ ذالک لمن، یہ حکم اس لیے ہے، لمن لم یکن، اس لیے ہے، ذالک لمن، یہ حکم اس کے لیے ہے، اہلہ حاضر المسجد الحرام، جس کے اہل و عیال، جس کی فیملی مسجد حرام میں نہ ہو، مطلب یہاں سے باہر سے کیا ہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔